دنیا کے ایک کونے میں ایک بہت بڑا برفانی جزیرہ ہے جو بظاہر تو بہت دور ہے، لیکن اب یہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے بیچ ایک نئی کشمکش کا مرکز بن چکا ہے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مستقبل کی چابی اسی جزیرے کے پاس ہو۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ آخر برف سے ڈھکا یہ ویران جزیرہ اچانک دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ صرف معدنیات، تیل یا سیکیورٹی نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسا ہے جو شاید دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے گرین لینڈ کو تصور میں لائیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ جس کا 80% حصہ برف کی ایک موٹی تہہ کے نیچے ہے۔ یہاں کل آبادی صرف 57,000 ہے اور سردیوں میں درجہ حرارت -50 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ تو بھلا ایسی جگہ میں کسی کی اتنی گہری دلچسپی کیوں ہو سکتی ہے؟ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دلچسپی کوئی نئی نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کی ایک بہت پرانی، تقریباً 150 سال پرانی خواہش ہے۔ یہ کہانی شروع ہوئی 1867 میں، جب امریکہ نے الاسکا خریدا اور اس کے فوراً بعد گرین لینڈ کو بھی خریدنے کی کوشش کی۔ پھر 1910 میں ایک اور کوشش کی گئی۔ 1946 میں تو صدر ٹرومین نے اسے $100 ملین سونے کے عوض خریدنے کی پیشکش کر ڈالی، اور پھر 2019 میں صدر ٹرمپ نے اس پرانی خواہش کو ایک بار پھر پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اور اس بار لہجہ بہت جارحانہ تھا۔ اس پرانی خواہش کو ایک نئی شدت کے ساتھ پیش کیا گیا جس نے پوری دنیا کے جیو پولیٹیکل ماہرین کو واقعی چونکا دیا تھا۔ سرکاری طور پر اس دلچسپی کی وجہ ہمیشہ ایک ہی بتائی گئی ہے: امریکہ کی قومی سلامتی۔ کہا جاتا ہے کہ گرین لینڈ کی اسٹریٹجک لوکیشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک موڑ آتا ہے۔ امریکہ تو پہلے ہی گرین لینڈ میں ایک بہت بڑی فوجی موجودگی رکھتا ہے۔ وہاں پوٹوفک اسپیس بیس ہے، جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور ایک جدید ترین میزائل وارننگ ریڈار سسٹم بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر امریکی فوج پہلے سے ہی وہاں اتنی مضبوط ہے، تو پھر اس جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی یہ نئی اور فوری ضرورت کیوں پیدا ہو گئی؟ جواب سرکاری کہانی سے کہیں زیادہ گہرا اور دلچسپ ہے۔ اصل وجہ قومی سلامتی نہیں، بلکہ وہ خزانہ ہے جو اس برف کی موٹی تہہ کے نیچے دفن ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نایاب زمینی عناصر کی، یعنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی۔ انہیں آنے والے دور کی ٹیکنالوجی کے لیے آکسیجن سمجھا جاتا ہے۔ الیکٹرک کاریں ہوں، اسمارٹ فونز، AI چپس یا جدید ترین ہتھیار، یہ سب انہی عناصر پر انحصار کرتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان اہم معدنیات کی عالمی سپلائی کا 90% حصہ صرف چین کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ایک ایسی اجارہ داری ہے جسے توڑنے کے لیے دنیا کی بڑی طاقتیں بے چین ہیں۔ اور گرین لینڈ انہی معدنیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ جیولوجیکل سروے بتاتے ہیں کہ یہاں نیوڈیمیم، گیلیم، یورینیم اور سلیکون کے اتنے بڑے ذخائر ہیں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اور یہ کہانی صرف معدنیات تک ہی محدود نہیں ہے۔ اندازوں کے مطابق صرف شمال مشرقی گرین لینڈ کے نیچے ایک 30 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو عالمی توانائی کی مارکیٹ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ کہانی صرف وسائل کی ہے، یا اس سے بھی بڑا کوئی انعام ہے جو برف کے پگھلنے سے خود بخود سامنے آ رہا ہے؟ یہی سوال ہمیں اس معمے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ گرین لینڈ کے اس دوڑ کا اصل گیم چینجر قدرتی وسائل نہیں ہیں، بلکہ ایک نیا عالمی تجارتی راستہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اب کھل رہا ہے۔ دیکھیے، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آرکٹک کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس سے ایک نیا سمندری راستہ کھل رہا ہے جسے نارتھ ویسٹ پیسج کہتے ہیں۔ چین سے یورپ جانے والے جہاز کے لیے یہ راستہ تقریباً 9,000 کلومیٹر چھوٹا ہے، جس سے 10 سے 15 دن کا وقت اور کروڑوں ڈالر کا ایندھن بچ سکتا ہے۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، جو بھی اس نئے راستے کو کنٹرول کرے گا وہ عالمی تجارت کا نیا گیٹ کیپر بن جائے گا، اور گرین لینڈ اس نئے سمندری سپر ہائی وے کے بالکل داخلی دروازے پر واقع ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا لیکن بہت طاقتور چین ری ایکشن ہے۔ گلوبل وارمنگ برف پگھلاتی ہے، جس سے ایک نیا تجارتی راستہ کھلتا ہے۔ گرین لینڈ اس راستے کے گیٹ پر ہے، اس لیے جو بھی گرین لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہی آنے والے دور کی عالمی تجارت کو کنٹرول کرے گا۔ تو ذرا سوچئے،
اگر امریکہ واقعی گرین لینڈ حاصل کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، کیونکہ یہ صرف ایک جزیرے کا سودا نہیں ہوگا بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بدلنے کی ایک بہت بڑی کوشش ہوگی۔ سب سے پہلا اور فوری خطرہ نیٹو اتحاد کے لیے ہے۔ ڈنمارک نیٹو کا ایک اہم رکن ہے، اور نیٹو کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ مانا جائے گا۔ اگر امریکہ اپنے ہی ایک اتحادی کی زمین پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ پورا اتحاد بکھر سکتا ہے۔ اس کے نتائج بہت دور تک جائیں گے۔ امریکہ آرکٹک کا سپریم لیڈر بن جائے گا، یورپ کے ساتھ اس کا اعتماد کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا، چین کی معدنیات پر اجارہ داری کو چیلنج ملے گا، اور سب سے بڑھ کر گرین لینڈ کا نازک ماحولیاتی نظام اور وہاں کی مقامی ثقافت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن شاید سب سے خطرناک نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نیا اصول قائم ہو جائے گا کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پر حملہ کر کے اس کا علاقہ چھین سکتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے خاتمے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آرکٹک کی پگھلتی برف ایک طرف تو نئے مواقع اور تجارتی راستے کھول رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک نئے عالمی تصادم کا میدان بھی تیار کر رہی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ گرین لینڈ کا مستقبل کیا ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں مل بیٹھ کر تعاون کا راستہ چنیں گی یا اس برفانی جزیرے کو ایک نئی عالمی جنگ کا نقطۂ آغاز بنائیں گی۔